العلماء ورثۃ الانبیاء. منتشر اس قوم کی شیرازہ بندی کے لیے، منتشر اس قوم کی شیرازہ بندی کے لیے پھر خمینی سا کوئی سالار ہونا چاہیے. کہنے کا مقصد صرف یہ تھا. اس کے اندر میں کسی مراجع کی شان میں گستاخی کیوں کروں گا؟ میں خود مقلد ہوں، میں خود سیستانی صاحب کی تقلید میں ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی شان میں گستاخی کروں؟ دیکھیے یہ مراجع عظام جو ہیں یہ اور ان کا ادب اور احترام ہر ذی شعور انسان کے اوپر واجب ہے. اور میں تو کسی بھی عالم کی، کسی مراجع کی توہین کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا جنہوں نے نجف سے، جنہوں نے قم سے جو ہے درس خارج حاصل کیا ہو. تو اس گھرانے کے لوگ کیسے مراجعین کی اور مجتہدین کی بے حرمتی کریں گے یا ان کی توہین کریں گے؟ تصور ہی نہیں ہے اس بات کا. علم احساس ہے، کردار کی رانائی ہے، علم اندھے کے لیے دوست تو بینائی ہے. السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کے مشہور و معروف شاعر اہل بیت جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب ارتضیٰ جون پوری صاحب کے ساتھ. اور آج اسپیشل جے ٹی وی جو ہے وہ جناب ارتضیٰ جون پوری صاحب کا انٹرویو کرنے کے لیے ان کے گھر پہ موجود ہے، کیونکہ حالیہ دنوں کچھ ایسی چیزیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئیں کہ جس نے جو ہے وہ معروف شاعر اہل بیت جناب ارتضیٰ جون پوری صاحب کے حوالے سے جو معاشرے کے اندر پرسیپشن کریٹ کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے جو ارتضیٰ جون پوری صاحب کا علمی اور ادبی بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے بھی لوگوں کو آگاہ کریں کہ آپ کس شخصیت کے حامل ہیں. تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کا جو ہے وہ انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ ہی کی زبانی جو ہے وہ ناظرین تک پہنچاؤں. تو میں چاہوں گا کہ جناب شاعر اہل بیت ارتضیٰ جون پوری صاحب آپ اپنا تعارف مختصراً ہمارے ناظرین کو پیش کریں. السلام علیکم، بہت شکریہ. میں جعفر طیار ٹیلی ویژن کا بڑا ممنون ہوں. پہلی بات یہ کہ میرا ایک جو تعلق ہے وہ جونپور کے ایک علمی اور ادبی گھرانے سے ہے، اور جونپور میں مفتی محلہ کہلاتا ہے وہ علاقہ جہاں ہم لوگ رہتے تھے جونپور میں. اچھا، سب سے بڑی بات یہ کہ میرے لیے، ہمارے خاندان کے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے کہ ہمارے دادا سید شبیر حسن زیدی، جنہیں ہندوستان میں ایک علمی شخصیت تھے اور جن کا نام کوئی ہندوستان میں لیتا نہیں تھا، ان کو جناب کہا جاتا تھا. آپ جو ہے وہ نجف میں جو ہے وہ فقہ اور منطق کا درس دیا کرتے تھے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے ہمارے خاندان کے لیے. پھر دوسری بات یہ کہ میری خود پھوپھی کا تعلق کا جو عقد ہوا وہ غفرہ ماب خاندان میں قلب مجتبیٰ صاحب کے ساتھ ہوا. اور پھر میری دو جو بڑے بھائی ہیں، جو مجھ سے 2 بڑے بھائی شبر مجتبیٰ اور شبیر مرتضیٰ جو ہیں، ان کی جو زوجہ ہیں ان کا تعلق بھی غفرہ ماب خاندان سے ہی. تو یہ ہمارا ایک ادبی اور علمی گھرانہ ہے، اور مجتہدین کا سلسلہ ہمارے یہاں ایک طویل ہے. آغا ضمیر الحسن نجفی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جھنگ میں ہوتے تھے. مولانا احمد علی آبدی بامبے، احتشام حیدر صاحب، مولانا احتشام حیدر صاحب ایران میں ہی ہوتے ہیں، اور ایک زمانے میں جو ہے وہ سارے معاملات یہاں کے دیکھا کرتے تھے، ہندوستان اور ایران کے، انڈیا کے. تو یہ ہمارا علمی گھرانہ ہے. پھر خطابت کے حوالے سے علامہ نسیم عباس رضوی صاحب میرے فرسٹ کزن ہیں، اور پھر میرے چھوٹے بھائی پروفیسر نجمی حسن صاحب جنہوں نے فارسی، سندھ میں فارسی مرثیے پر جو ہے وہ ایم فل کیا ہے اور اب پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو یہ ہمارا علمی گھرانہ ہے. تو یہ ہمارا چھوٹا سا ایک مختصر سا تعارف ہے. تو اب مگر جو ہے وہ مزید آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو بتانے کے لیے آپ کو تیار ہوں. بالکل، ہم یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ ایک ایسے علمی اور ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ ناظرین بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ارتضیٰ جون پوری صاحب جو ہیں ماشاءاللہ سے ایک ادبی علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور اجتہاد ان کے گھر میں بھی ہے، ان کے خاندان میں بھی ہے. لہٰذا جو یہ پرسیپشن دیا جا رہا ہے کہ آپ اجتہاد اور نظام مرجعیت کے خلاف ایک شعر کو بنیاد بنا کے، تو آپ نے اپنا وضاحتی پیغام تو دیا تھا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر آپ ایک وضاحتی نہیں بلکہ اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو بیان کریں. دیکھیے، بات اتنی سی کہ جو میں نے بات کی، جو میں نے وہ شعر جس کے حوالے سے گفتگو ہوئی، تو وہ میں نے ایک جو ازائی تہذیب ہے، جو ہماری ایک ازائی تہذیب ہے ہندوستان کی اور پاکستان کی ازائی تہذیب میں، اور دنیا کے دوسرے ممالک میں جو
جو ازائی تہذیب ہے وہاں کی بالکل مختلف ہے دونوں جگہ کی. تو میرا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا، اس کے اندر میں کسی مراجع کی شان میں گستاخی کیوں کروں گا. میں خود مقلد ہوں، میں خود سیستانی صاحب کی تقلید میں ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں کسی کی شان میں گستاخی کروں. بالکل. اچھا، دوسرا پھر آپ نے یعنی کہ اگر اس طرح دیکھا جائے تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے ایسے کلام موجود ہیں، ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ جو آپ نے اس مرجعیت کے عنوان سے، یا آپ جو عالمی تحریکیں جس کو ایران خود لیڈ کر رہا ہے اس حوالے سے آپ نے بھی کافی اشعار کہے ہیں، تو آپ کچھ اشعار ہمارے سامنے اپنے بیان کریں گے ناظرین کے سامنے؟ میں یہ بتاؤں کہ میں نے یوم القدس کے اوپر 7 سے 8-10 کلام میں نے جو ہے یوم القدس پہ لکھ کے دیے ہیں، اور تحریک فلسطین آزادی کے اوپر کلام لکھے ہیں، استعمار کے خلاف لکھے ہیں، میں نے بہت سارے کلام لکھے ہیں. تو اور میں کوئی ایسے ہی اٹھ کر نہیں آ گیا، میرا خاندانی پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، میں کوئی حادثاتی شاعر نہیں ہوں. تو میں جو ہے وہ جس حوالے سے میرے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، مجھے اس کا بہت افسوس ہوا ہے بہرحال، اور شاید آج کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ آ گئے ہیں تو آپ لوگوں نے میری دلجوئی کی. میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں کہ جو صورتحال جو ابھی اس تناظر میں جو صورتحال جو چل رہی ہے، اسی تناظر میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں کہ منتشر اس قوم کی شیرازہ بندی کے لیے. کیا کہنا تھا؟ منتشر، کیونکہ میں نے جو بات یہ کہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں انتشار کا شکار ہو گئے ہیں. استعمار ہمیں چاہتا بھی یہی ہے کہ ہم انتشار کا شکار ہوں، آپس میں دست و گریبان ہوں اور اس سے وہ فائدہ اٹھائے. تو اسی تناظر میں نے یہ شعر کہا کہ منتشر اس قوم کی شیرازہ بندی کے لیے، منتشر اس قوم کی شیرازہ بندی کے لیے، پھر خمینی سا کوئی سالار ہونا چاہیے. علماء حق کی ہر ایک گام پہ تعظیم کرو، عقل ناقص سے نہیں ان کو تم الزام بھی دو، حکم مولا کو ہر ایک حال میں تسلیم کرو. یہ غلط ہے تو انہیں اس کا صلہ پانا ہے، سامنے مولا کے ایک روز انہیں جانا ہے. جو جنہوں نے نجف سے، جنہوں نے قوم سے جو ہے درس خارج حاصل کیا ہو، تو اس گھرانے کے لوگ کیسے مراجعین کی اور مجتہدین کی بے حرمتی کریں گے یا ان کی توہین کریں گے؟ تصور ہی نہیں ہے اس بات کا. جی تو ناظرین، آخر میں ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے بالخصوص بانیان جشن و محافل، منقبت خواں حضرات، معزز شعراء کرام جو کہ معاشرے کا باشعور طبقہ ہوتے ہیں، کہ وہ جو ولادت میں کے موقع پہ محافل و جشن محفلیں منعقد ہوتی ہیں، ان کو ذکر محمد و آل محمد سے ہمیشہ منور کریں، اور کوشش کریں کہ ان محافل کو دین محمد و آل محمد کی غیبت قائم آل محمد میں تبلیغ کرنے والے اور اس دین کی حفاظت کرنے والے علماء کرام، مراجع اعظام کی توہین اور ان پر بیجا تنقید سے ان محافل کو پاک رکھا جائے، تاکہ ملت میں اس قسم کا جو انتشار اور تقسیم جو حالیہ پیدا ہوئی ہے مستقبل میں نہ ہو سکے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علم ہے نور کبریاء